آپ نے بخوبی سنا کہ طائف سے مار کھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ لوٹ رہے تھے کہ اللہ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دو طریقے سے تسلی دی۔ اللہ رب العالمین کے حکم سے حضرت جبرائیل آئے اور ان کے ساتھ پہاڑ کے بھی فرشتے تھے۔ حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی باتیں سن لی ہیں، لہذا آپ کی مدد کے لیے ہم حاضر ہیں، آپ جو حکم دیں گے وہ ہوگا۔ پہاڑ کے فرشتہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو سلام کہتا ہے، پھر کہتا ہے اللہ کے رسول اگر آپ چاہیں تو دو پہاڑیوں کے بیچ رکھ کر کے طائف والے کو پیس دیا جائے تو ایسا ہی ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ میری ذات کو نہ پہچانتی ہوں اس وجہ سے ایمان نہیں لائے، لیکن مجھے امید ہے کہ آنے والی نسل مجھ پر ضرور ایمان لائے گی۔ اور یہی ہوا کہ بعد کی زندگی میں آنے والی نسل اللہ کے نبی علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے تسلی دی گئی، اے نبی آپ کو چھوڑا نہیں گیا ہے، اللہ رب العالمین کی مدد اور حمایت آپ کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا تسلی ہوئی، اللہ رب العالمین میرے ساتھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرن المنازل سے آگے نکلتے ہیں اور وادی نخلا میں پہنچتے ہیں۔ وادی نخلا میں کئی دن قیام کرتے ہیں، اور انہی دنوں ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے جنوں کی ایک جماعت آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام قرات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم نہیں تھا، لیکن جنوں کی ایک جماعت آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کو سنا اور وہ اپنے قوم کے پاس گئی، وہ خود ان پر ایمان لے کر کے آئیں اور اپنے قوم کو بھی وہ ڈرانے والے بن گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن کو سنا ہے اور ہم نے اس پر ایمان لایا ہے، لہذا تم بھی اس پر ایمان لاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس واقعے کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا، سورہ جن کے اندر، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن مجید کو سنا اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عجیب قرآن کو سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، جو قرآن سیدھی راہ دکھاتی ہے، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، لہذا ہم نے اس پر ایمان لایا۔ فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ دوسری تسلی دی گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ قرآن کریم کی آیت نازل کر کے یہ بتلانا مقصود تھا، اور یہ بتایا گیا کہ اللہ کے نبی اگر زمین والے آپ کی بات نہیں مانتے ہیں تو کیا ہوا، آپ کے اوپر فرشتوں میں سے بہت فرشتے اور اسی طریقے سے جنوں کی ایک جماعت نے بھی آپ پر ایمان لایا ہے۔ اس واقعے سے دوسرا سبق جو ملتا ہے وہ یہ کہ اے نبی اگر مکہ والے نے آپ کی بات کو نہیں مانا ہے تو بعید نہیں ہے، یہ دور کی بات نہیں ہے کہ وہ لوگ نہ مانیں، لہذا آپ جائیں اور ان کے یہاں دین کو پھیلائیں، دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کریں، یقیناً وہ لوگ بھی ایمان لانے والے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو تسلیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان ہو گئے اور مکے میں واپس جانے کو چاہا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کو جس قوم نے نکال دیا ہے اپنے یہاں سے، اس قوم کے یہاں کیسے آپ جائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے زید بن حارثہ،
ضرور بضرور اللہ رب العالمین ہمارے لیے کوئی سبیل پیدا کرے گا، کوئی راستہ پیدا کرے گا۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سردار اخنس بن شریک کے یہاں پیغام پہنچاتے ہیں اور اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پناہ دے دے، لیکن وہ معذرت کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے سردار سہیل بن عمرو کے یہاں پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن وہ بھی معذرت کر دیتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مطعم بن عدی کے یہاں پیغام پہنچاتے ہیں۔ مطعم بن عدی اپنے تمام جوانوں کو تیار کرتا ہے اور حکم دیتا ہے، کہتا ہے کہ تم ہتھیاروں سے لیس ہو جاؤ، میں نے محمد کو پناہ دیا ہے اور تم لوگ کعبے کے پاس چلے جاؤ۔ چنانچہ مطعم بن عدی کے سارے نوجوان، ان کے قبیلے کے سارے نوجوان ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے کعبے کے ارد گرد ادھر ادھر پہرا دے رہے تھے۔ ادھر دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام بھیجا کہ آپ کعبے کے پاس آ جائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ کعبے کے پاس آتے ہیں۔ ادھر مطعم بن عدی کے لوگ کعبے کے چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبے میں آنا ہوا، ان کے ارد گرد کچھ سپاہی آ گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پہ سب سے پہلے حجر اسود کا بوسہ دیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد مطعم بن عدی مکے کے وہاں پہ جتنے موجود لوگ ہوتے ہیں اعلان کرتا ہے کہ محمد کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر کے بھی نہ دیکھے، اس لیے کہ محمد کو میں نے پناہ دیا ہے۔ اور اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں حجر اسود کا بوسہ دے کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور روایت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ ابو جہل کہنے لگتا ہے کہ اے مطعم بن عدی، کیا تم نے اس کو پناہ دیا ہے یا تم اس کے دین پر آ گئے ہو؟ مطعم بن عدی نے کہا کہ میں اس کو صرف پناہ دیا ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا جس کو تم نے پناہ دیا ہے اس کو ہم نے بھی پناہ دے دیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں ٹھہرتے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے بھی زیادہ دین کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کئی قبیلے کے یہاں پہنچتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب کے پاس پہنچتے ہیں، قبیلہ بنو حنیفہ کے یہاں پہنچتے ہیں، وہ عامر بن صعصع کے قبیلے کو بھی دعوت اسلام دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ البتہ چند افراد نے اس موقع پر اسلام قبول کیا، جن کا نام سوید بن صامت ہے، ایاس بن معاذ ہے، طفیل بن عمرہ دوسی ہے اور ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں، جو انہی دنوں میں یعنی 11 نبوت میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اور 11 نبوت ہی ہے میرے بھائیوں کہ جس سال میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 6 سال تھی، اور جب رخصتی کا وقت آیا، رخصتی 1 ہجری میں ہوئی تھی، یعنی اس کے 3 سال بعد، یعنی اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 سال کی عمر کی تھی۔ 11 نبوت کے اخیر میں جب حج کا موقع آیا تو ایسی صورت میں جیسا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ دین کی دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس امید سے اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہ کوئی شخص ملے گا کہ میں اس کو دین کی دعوت دوں گا، دین کی تبلیغ کروں گا۔ منا کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں ایک گھاٹی کے پاس کچھ لوگوں کی آواز سنائی دیتی ہے، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور جانے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ تم کہاں سے ہو؟ ان لوگوں نے کہا ہم لوگ یثرب سے ہیں اور قبیلہ خزرج سے ہیں۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا تمہارا حلیف یہودی ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کیوں نہ ہم آپس میں بیٹھ کر کے کچھ باتیں کر لیں۔ جو یثرب سے آئے ہوئے تھے وہ ان کی تعداد 6 تھی، وہ سارے کے سارے بیٹھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف ان کو دعوت دی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نبوت و رسالت کا اظہار کیا اور قرآن مجید کی تلاوت کی۔ یہ سننے کے بعد جو کہ وہ یثرب کے تھے، وہاں کے یہودیوں سے انہوں نے برابر سن رکھی تھی کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، ایک بڑا نبی آنے والا ہے جو بہت جلد آنے والا ہے، اور وہ اس بات سے دوسرے قبیلے والوں کو ڈراتے تھے، اوس و خزرج کو ڈراتے تھے کہ وہ آنے کے بعد ہم اس پر ایمان لائیں گے اور تمہارا صفایا کر دیں گے، تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ ان 6 نے آپس میں بات کی کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ لوگ ہم سے پہلے سبقت کر جائیں اور وہ لوگ ایمان لائیں اور ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں، لہذا ہم پہلے ایمان لاتے ہیں۔ اور الحمدللہ ان 6 یثرب کے نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم جب یثرب پہنچیں گے تو ایسی صورت میں آپ کا چرچا ضرور کریں گے۔ چنانچہ وہ یثرب پہنچتے ہیں، اور یثرب پہنچنے کے بعد وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرتے ہیں، اپنے قوموں کے یہاں اس بات کو پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس نبی کا ذکر تم نے یہودیوں سے سنا تھا، اس نبی کو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نبی کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور ہم نے اس نبی سے گفتگو کی ہے، لہذا تم اس پر ایمان لاؤ۔ مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر گھر چرچا ہو گیا۔ یہ وہ موقع تھا میرے بھائیوں کہ جب مکہ کے ہر قبیلے میں اسلام پہنچ چکا تھا، ہر قبیلے میں کوئی نہ کوئی اسلام قبول کر چکا تھا۔ یہ 12 نبوت کا موقع تھا، اور اسی وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اسراء و معراج کرائی گئی۔ اسراء و معراج کے متعلق صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن وغیرہ کی روایتیں موجود ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے میں سو رہے تھے کہ حضرت جبرائیل آئے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ کو پھاڑا گیا اور وہاں سے دل کو نکالا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، زمزم کے پانی سے دھونے کے بعد اس کو پھر اسی طریقے سے سیٹ کر دیا گیا جس طریقے سے وہ تھا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا گیا۔ ایک براق سواری تھی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص تھی، وہ براق سواری خچر سے تھوڑی چھوٹی اور گدھے سے تھوڑی بڑی تھی۔ اس کی تیز رفتاری اتنی تھی، وہ بڑی ہی تیز رفتار سواری تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جتنی دور تک ایک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے، اس کے ایک پاؤں اتنے آگے جاتے تھے، اس کے ایک پاؤں اتنے ایک قدم آگے بڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اس پر سوار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہو گئے۔ سوار ہونے کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، وہ بھی ایک ہی رات کے چند لمحوں میں۔ وہاں لے جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انبیاء کرام اپنے سواری کو باندھا کرتے تھے، وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس براق کو باندھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ کے اندر 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان میں چڑھایا گیا۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ براق سے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمان میں چڑھایا گیا تھا، بلکہ اس کی صراحت ملتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیڑھی سے چڑھایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں پہنچتے ہیں۔ آسمان میں پہنچنے کے بعد، دروازے کے پاس پہنچنے کے بعد، وہاں کا دربان کہتا ہے کون ہے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ میں جبرائیل ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہنے لگے یہ محمد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ میں آپ اور محمد آئیں تو میں کھولوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان میں پہنچتے ہیں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان میں پہنچتے ہیں، حضرت عیسیٰ
अलैहिस्सलाम और हज़रत यहया अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। तीसरे आसमान में फिर पहुँचते हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। चौथे आसमान में पहुँचते हैं, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। पाँचवें आसमान में पहुँचते हैं, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। छठे आसमान में पहुँचते हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। सातवें आसमान में पहुँचते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। जब जब जिस नबी के यहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरते हैं, हर नबी को सलाम कहते हैं। वो सारे नबी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सलाम के जवाब देते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशामदीद कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरहबा कहते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबुवत और रिसालत का इकरार करते हैं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातवें आसमान में पहुंच गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैत मामूर के यहाँ टेक लगा करके बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत मामूर का भी मंजर देखते हैं। जिस तरीके से हमारा काबा अरब के अंदर मौजूद है मेरे भाइयों, और वहाँ पे तवाफ़ किया जाता है, वहाँ नमाजें पढ़ी जाती है, ठीक काबा के ऊपर सातवें आसमान में अर्श के नीचे एक घर है, एक मस्जिद है बैत मामूर के नाम से। वही आसमान का काबा है जहाँ पे फरिश्ते तवाफ़ करते हैं और तवाफ़ करने के साथ साथ उस मस्जिद के अंदर 70,000 फरिश्ते हर दिन नमाज पढ़ते हैं, और जो फरिश्ते एक बार नमाज पढ़ लेते हैं दोबारा उनको मौका नहीं मिलता, दोबारा उनकी बारी नहीं आती। तो ये है मेरे भाइयों। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को उससे भी आगे ले जाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा को देखा। सिदरतुल मुंतहा एक झाड़ है, एक दरख्त है जो बहुत ही खूबसूरत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुद बताते हैं कि उसकी खूबसूरती को नहीं बयान किया जा सकता। हदीस के अंदर इस बात की सराहत मौजूद है कि उस दरख्त के पत्ते हाथियों के कान के बराबर हैं, उस दरख्त के फल मटके के बराबर हैं, और उस दरख्त के ऊपर सोने की पतंगे उड़ते हैं और फरिश्ते अपने परों से उस दरख्त को ढांपे रखते हैं। उस दरख्त का मंजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं, बहुत ही खुशनुमा था, बहुत ही खूबसूरत था। और जैसे ही फरिश्तों ने अपने परों से उस दरख्त को ढांपा तो उसका रंग भी बदल गया। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस मंजर को देखने के बाद फिर आगे पहुंचते हैं, फिर आगे तशरीफ ले जाते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात होती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान फासला सिर्फ 2 नेज़े या उससे भी कम की जगह रह जाती है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम कलाम होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर तोहफा 50 वक्त की नमाज अता करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो 50 वक्त की नमाज लेकर के आ जाते हैं। छठे आसमान में पहुंचते हैं, हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, ऐ अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको क्या दिया है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी उम्मत के लिए 50 वक्त की नमाज अता की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे, हमारा तजुर्बा है कि ये 50 वक्त की नमाज वो अदा नहीं कर सकते, लिहाजा आप अल्लाह के पास जाएं और दरखास्त रखें कमी करने का, और घटाने के लिए कहें, कम करने के लिए कहें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत जिब्राइल की तरफ देखते हैं। हज़रत जिब्राइल अपने चेहरे से इशारा करते हैं कि अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पहुँचते हैं। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 वक्त के नमाज को ख़त्म कर देता है, यानी 40 बज जाती है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, छठे आसमान में फिर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात होती है। वो फिर दोबारा से भेज देते हैं, फिर दोबारा जा करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ दरख्वास्त रखी जाती है। फिर 10 ख़त्म हो जाता है, यानी 30 वक्त की नमाज बच जाती है। फिर उसके बाद
तीसरी बार फिर पहुंचते हैं, 20 वक्त की नमाज बच जाती है, चौथी बार पहुंचते हैं, 10 वक्त की नमाज रह जाती है, पांचवी बार पहुंचते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन 5 वक्त की नमाज कर देता है। और ऐसी सूरत में फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ आते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फिर से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को भेजते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हया दामनगिर हुई, शर्म व हया आई। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उन 5 नमाजों में खुश हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकल गए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम वहाँ से कुछ दूर निकल गए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से निदा आई, ऐ मोहम्मद, जो हमारा वादा है वो पूरा होके रहेगा, तुम्हारी उम्मत 5 पढ़ेगी, 50 वक्त का सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह, कितनी एजाज एजाज़ की बात है कि हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें और 50 वक्त का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दे। चुनांचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से लौट आते हैं और मस्जिद अक़सा पहुँचते हैं। मस्जिद अक़सा यही वो मौका था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक़सा में दाखिल होने के बाद तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत की और फिर उसी बुर्राक़ से चढ़ कर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के आ गए। और ये पूरा वाक़या एक ही दिन का है मेरे भाइयों, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई की, नबियों से मिलाया और सारे नबियों ने हमारे नबी के नबूवत और रिसालत का इकरार किया। अजीब व गरीब चीज़ों को भी देखा, जन्नत व जहन्नम का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेयर किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से भी हम कलामी का शर्फ हासिल हुआ और तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम की इमामत का भी शर्फ हासिल हुआ। इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा हौसला अफजाई की गई। मक्का पहुंच जाते हैं। मक्का में सुबह होती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा के पास एक जगह बैठ जाते हैं गमगीन हालत में। अबू जहल का गुजरना उधर से होता है। अबू जहल कहता है कि ऐ मोहम्मद, तुम्हारे चेहरे से लगता है कि कोई नई बात हुई होगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं रात में मस्जिद अक़सा गया था और रात ही में वापस आया। उसको सुन करके बड़ा ताज्जुब हुआ, कहने लगा कि अगर मैं सारे लोगों को जमा कर दूं तो क्या तुम फिर दोबारा से यही बात कहोगे? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम कहने लगे, क्यों नहीं। उसने भागे भागे गया और सारे लोगों को बुला करके लेके आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहा कि फिर से कहो जो तुम कहे थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मेराज का पूरा वाक़या बयान करते हैं। उनको बड़ी हैरत होती है, बहुत ताज्जुब होता है कि एक ही रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक कैसे जाया जा सकता है, जो करीब 1500 किलोमीटर की दूरी में है, जहां उस वक्त सवारी सिर्फ ऊँटनी थी, कई कई दिन लग जाते थे। अभी भी अगर एक्सप्रेस ट्रेन में चढ़ें, अगर उतना ज़्यादा सुपर फास्ट ना हो तो करीब आपको 1.5 दिन में पहुंचाएगा 1500 किलोमीटर। मौजूद सामीन किराम, चुनांचे उन लोगों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर हंसने लगे। उसमें से कई ऐसे कमज़ोर मोमिन थे, ऐसे लोग मुर्तद भी हो गए, इस्लाम से फिर गए और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को पूछने लगे कि बताओ, अगर तुमने मस्जिद अक़सा देखी है तो उसके दरवाजे कितने हैं, उसकी खिड़कियां कितनी हैं, उसके मीनारे कितनी हैं, ये तमाम चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करना ऐसा हुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो मस्जिद अक़सा का नक्शा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते थे और बताते जाते थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं रखी। हत्ता कि उसी मौके में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दोस्त हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचे। कहने लगे कि ऐ अबू बकर, बताओ, तुम्हारा साथी ये कहता है कि रात ही में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक पहुंचा और वहां से लौट करके भी आया। तुम इस बारे में क्या कहते हो? क्या तुम्हारा साथी दीवाना नहीं हो गया है? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, क्या वाकई मोहम्मद ने इस बात को कहा है? उन लोगों ने कहा, हाँ, वाकई मोहम्मद ने कहा है। कहते हैं कि हाँ, अगर मोहम्मद ने ये बात कही है तो सच है,
میں اس کو مانتا ہوں، میں تو اس سے بھی عجیب و غریب چیز پر ایمان رکھتا ہوں کہ محمد کے اوپر صبح و شام جبرائیل آتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اور یہی وہ موقع تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو صدیق کا لقب پڑ گیا۔ پھر اس کے بعد جب 12 نبوت کا موقع آتا ہے اور حج کے ایام آتے ہیں، تو اسی صورت میں وہ جو یثرب کے 6 نوجوان مسلمان ہو کر کے گئے تھے، دوبارہ سے حج کے لیے آتے ہیں اور ان کی تعداد 12 ہوتی ہے، جس میں سے 5 وہ پرانے تھے، یعنی پچھلے ہی سال انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور نئے لوگ 7 آئے تھے، اور انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور ملاقات کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس بات پر بیعت کیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، بھلائی کے کاموں میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ بیعت ہونے کے بعد جب وہ ان کو مدینہ کے لیے نکلنا ہوتا ہے، تو اسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی رسول جن کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں، ان کو بھیج دیتے ہیں تاکہ مدینے والوں کے یہاں دین کو پھیلائے، مدینے والوں کو نماز اور دیگر جو ہے عبادات کے طریقے سکھائے۔ اور اس طریقے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ ان کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ خوب محنت کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ اور ان کی نشر و اشاعت میں لگے رہتے ہیں، حتیٰ کہ 1 سال گزرتا ہے۔ 1 سال کے اندر مدینے کے جو ہے گھر گھر میں اسلام پہنچ جاتا ہے۔ کوئی ایسا گھر نہیں بچتا ہے سوائے چند گھر کے جہاں اسلام نہ پہنچا ہو، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شخص اسلام قبول کر لیا ہوتا ہے۔ نبوت کے 13ویں سال میں جب حج کا موقع آتا ہے، اس سے پہلے ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ خوشخبری لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچتے ہیں، اور وہ ساری خوشخبریاں سناتے ہیں اور ساری داستان اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے ہیں۔ 13 نبوت میں مدینے سے قریب 550 لوگ حج کے لیے آتے ہیں، جن میں 75 لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے، وہ ایک تو حج کے مقصد میں آئے ہوئے ہیں، دوسرا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کریں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں بیعت کریں، اس غرض سے آتے ہیں 75 کی تعداد میں۔ راستے میں وہ لوگ آپس میں باتیں کرتے ہیں، کب تک ہم نبی کو بے یار و مددگار چھوڑے رکھیں گے، کب تک ہم نبی کو مکہ کے پہاڑوں میں بھٹکتا ہوا رکھیں گے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو اپنے یہاں لائیں اور ان کو سکون و اطمینان کی زندگی نصیب ہو۔ حج کے تمام امور انجام دیے جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خفیہ ملاقات کی جاتی ہے۔ 12ویں ذی الحجہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے رات کا موقع متعین کرتے ہیں کہ رات کے 1 پہر گزر جانے کے بعد منا کے قریب ایک گھاٹی میں وہاں پہ تم لوگ جمع ہو جانا۔ چنانچہ حج کے ایام ہو گئے، ایام تشریق کا دوسرا دن بھی آیا، رات میں سارے لوگ مدینے کے تمام لوگوں کے ساتھ وہ مسلمان بھی سو جاتے ہیں۔ 1 پہر گزر جانے کے بعد وہ ایک ایک کر کے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اپنے خیموں سے نکل کر کے منا کے اس گھاٹی کے پاس پہنچتے ہیں، سارے لوگ جمع ہوتے ہیں۔ ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے یہاں پہنچتے ہیں۔ سب سے پہلے عباس کہتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ محمد کا ہمارے خاندان میں کیا درجہ ہے، ہم ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کو تمام قسم کی جو ہے دشمنیوں سے اور تمام قسم کے شروں سے محفوظ کر رکھے ہیں۔ اگر تم لے جانا چاہتے ہو اور تمہارے ساتھ میرا بھتیجا جانا چاہتا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد جب تمہاری دشمنیاں ہونے لگے، جب تمہارے حالات خراب ہوں، تو ایسی صورت میں تم محمد کو چھوڑ دو۔ اگر تم اس وقت چھوڑو گے تو ایسی صورت میں بہتر یہ ہوگا کہ تم ابھی چھوڑ دو، لے جانے کی ضرورت نہیں، ہم اپنے قبیلے والے ان کی حفاظت کر لیں گے۔ اس کے بعد مدینے کے لوگوں میں سے کسی نے کہا آپ کی بات ہو گئی،
اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم کچھ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید کو سمجھاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور تلاوت کرنے کے بعد کئی چیزوں پر بیعت لیتے ہیں۔ انہی میں سے یہ ہے کہ خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، خوشی ہو یا غمی ہو، ہر حال میں تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اور مدینے میرے پہنچ جانے کے بعد تم اسی طریقے سے میری حفاظت کرو گے جیسے تم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو۔ وہ لوگ پہلے ہی سے ریڈی تھے، کہنے لگے ہاں اللہ کے رسول ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ برا ابن معرور اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسا ہی ہوگا، ہم بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور جو کچھ آپ نے کہا اس کی پاسداری کا لحاظ رکھیں گے۔ اور یہ کہنا تھا کہ اسی آشنا میں ابو الہیثم اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے رسول ہمارا جو ہے حلیف یہودی ہیں، یہودیوں سے ہمارا عہد و پیمان ہے، لہذا آپ پر ایمان لانے کے بعد اور آپ کے وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں وہ عہد و پیمان توڑنا پڑے گا، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو ہمارے ذریعے سے غلبہ مل جائے اور دین پھیل جائے پھر آپ جو ہے ہمیں چھوڑ کر کے چلے آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہنے لگے کہ تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، تم جس کے ساتھ لڑائی کرو گے اس کے ساتھ میں لڑوں گا اور جس کے ساتھ تم صلح کرو گے میں اس کے ساتھ صلح کروں گا۔ یہ بات ہونے کے بعد عباس بن عباد جو کہ مدینے کے مسلمان تھے، اس نے پھر ایک بار حالات کی نزاکت کو سمجھاتے ہوئے لوگوں سے کہا، اے لوگو، محمد کو یہاں سے مدینہ لے جانے کا مطلب یہ ہوا کہ تم لوگ کالے اور گورے سے تمہیں لڑنا پڑے گا، تمہارے سردار کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، تمہارے مال و دولت کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، لہذا ابھی سے سوچ لو، اگر تم ان تمام مجبوریوں کے باوجود تمہارے سردار ختم ہو جائیں، تمہارے مال و دولت ختم ہو جائیں، لوٹ لیے جائیں، ایسی صورت میں بھی تم اگر محمد کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو تمہارے دنیا و آخرت سنور جائے گی، لیکن اگر تم حفاظت نہیں کرنا چاہتے ہو تو ایسی صورت میں تمہارے لیے اس سے بڑھ کر ذلت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ تم وہاں لے کر کے جاؤ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کر دو۔ لیکن اس کے بعد بھی سارے مسلمان بالکل عزم مصمم انہوں نے کر لیا تھا کہ حضور کو اس مکے کے وادیوں سے نکال کر کے یثرب لے جانا ہے اور تمام پریشانیوں سے ان کی حفاظت کرنی ہے، چاہے ہماری اولاد ختم ہو جائیں، چاہے ہمارے سردار ختم ہو جائیں، مال و دولت ختم ہو جائیں، ہم حضور کی حفاظت کریں گے۔ یہی وہ موقع تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا حکم دیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتلایا کہ تمہیں جیسے ہی موقع میسر ہو تم لوگ مکے سے چھوڑ کر کے مدینہ چلے جایا کرو، اور یہیں سے ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریب 2-2.5 مہینے کے اندر سارے مسلمان خالی ہو گئے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کیے۔ انشاءاللہ ہم آگے کے بیان میں جانیں گے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہجرت کیسی رہی، اور مدینے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال کی زندگی کو بھی ہم جانیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ہونے والے واقعات کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔